میں گزارش کروں گا آپ سے کہ اس طریقے سے ہم یہ سلسلہ چلائیں گے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کی برابر سے نمائندگی ہوتی رہے. کبھی میں ہندوستان کا ایک شعر پیش کروں گا، کبھی پاکستان کا، تاکہ اردو دونوں طرف بولی جاتی ہے تو سرحد کے دونوں طرف سے نمائندگی ہوتی رہے. ویسے آپ کا یہاں آنا اس وقت اس بات کا ثبوت ہے کہ سیاست کی دیواریں سرحدیں قائم کرتی ہیں، لیکن حسینیت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی ہے. ہم سب کربلا میں آ کے ایک زبان ہو کے سب کی زبان پہ ایک ہی نعرہ، سب عزاداروں کی خیریت لے رہے ہیں. سب کو کوئی یہاں چہرہ اجنبی نہیں لگ رہا ہے، بلکہ یہاں سے جنت تک. ہمارے عزادار عزمی صاحب نے کیا خوبصورت شعر پچھلے سال یہاں پڑھا تھا کہ جنت میں دور تک نہ ہمیں اجنبی ملے، محفل میں جو ملے تھے وہی آدمی ملے. آئیے میں آفتاب شریعت حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید کلب جواد صاحب کا استقبال، امید فاضلی جو ہمارے پاکستان کے بڑے عظیم شاعر گزرے ہیں، ان کے مسدس کے ایک بند سے چونکہ خطابت کے لیے آواز دینی ہے، اس لیے نہج البلاغہ کے خالق کو حضرت عباس کی آمد کی مبارکباد دینے کے لیے ایک خطیب کا بھی ہونا ضروری ہے. میں بند پیش کر رہا ہوں. ہر دور میں یہ دین نبی کے لیے سپر، ہر دور میں یہ دین نبی کے لیے سپر، جاگے تو محترم ہے جو سوئے تو معتبر. عباس میں یہی زینب میں جلوہ گر، جاری ہے اب بھی حیدر کرار کا سفر. ارے جب تک رہے گی نہج بلاغہ نگاہ میں، جب تک رہے گی نہج بلاغہ نگاہ میں، انسانیت رہے گی علی کی پناہ. تشریف لے آئے آفتاب شریعت. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین: لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. ظاہر ہے کہ کسی بہت طولانی تقریر و بیان کا موقع نہیں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ شعراء کی کثرت ہے اور نظم پڑھنے والے اور اشعار پڑھنے والے کثیر تعداد میں ہیں. پھر افتتاحی تقریر ہے، لہذا چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. جس آیہ کریمہ کو میں نے عنوان بیان قرار دیا ہے وہ ہمارے مذہب کی حقانیت کی ایک بہترین قرآنی دلیل ہے. اگر ہمارے بچے و جوان اس بات کو یاد کر لے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں تو انشاءاللہ ان کو ہر محل اور ہر موقع پر یہ بات ان کے لیے مفید ہے. ہمارے مذہب کی حقانیت کی قرآنی دلیل ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں. اسی ذیل میں اور اپنے آقا اور مولا کے مطابق بھی چند باتیں عرض کرنا ہے بہت کم وقت میں، محدود وقت میں. لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ رسول، ہم نے آپ کو دو معجزے دیے ہیں، ہم نے آپ کو دو نشانیاں دی ہیں، ہم نے آپ کو رسالت کی دلیل کے طور پر آپ کو دو چیزیں عطا کی ہیں. یعنی دو معجزے عطا کیے ہیں، دو دلیلیں ہیں، دو نشانیاں ہیں جو ہم نے آپ کو آپ کی رسالت کے لیے، نبوت کے لیے عطا کی. وہ دو چیزیں کون ہیں؟ ایک ہے سبع مثانی اور دوسرے قرآن عظیم. میں بھرپور توجہ چاہوں گا مجمع کی جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. قدرت کی طرف سے قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے کہ رسول، ہم نے آپ کو دو معجزے دیے ہیں، دو ثبوت، دو دلیلیں، دو نشانیاں دی. ایک سبع مثانی ہے اور دوسرے قرآن عظیم. قرآن عظیم تو ظاہر ہے کہ جو ہمارے ہاتھوں پر جس کی ہم تلاوت کرتے رہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ سبع مثانی کیا چیز ہے، یہ کون سی دلیل ہے، یہ کون سا معجزہ ہے جو اللہ نے ہمارے رسول کو عطا فرمایا. سبع مثانی، سبع کے معنی سات، سیون. سبع کے معنی سات، سیون، اور مثانی معنی دہرائے ہوئے. وہ سات جو دہرائے ہوئے. توجہ چاہوں گا. عام طور سے جو مسلمان علماء ہیں انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد سورہ الحمد ہے. عام علماء کی تفسیر ہے کہ اس سے مراد سورہ الحمد ہے. کیوں وہ مراد دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق سورہ الحمد میں 7 آیتیں ہیں. سورہ الحمد میں 7 آیتیں، اور ہر نماز میں یہ 2 مرتبہ پڑھنا واجب ہے.
تو مسانی مانے دہرایا ہوا، 7 آیتیں جو ہر نماز میں 2 مرتبہ پڑھنا ہوتی ہیں، لہذا کہا گیا سورہ رحم 7 مسانی. توجہ رہے، سورہ رحم 7 مسانی. دوسری دلیل یہ دی کہ سورہ الحمد 2 مرتبہ نازل ہوا، ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوا، ایک مرتبہ مدینے میں نازل ہوا، اس لیے 7 مسانی سے مراد سورہ الحمد ہے. یہ عام علماء کی تفسیر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. لیکن یہاں پر ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں اپنے جو دوسرے بھائی ہیں، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ سورہ الحمد 7 مسانی ہے کیونکہ اس میں 7 آیتیں ہیں. بہت توجہ ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں، مگر میں کہوں گا 7 آیتیں کہاں ہیں؟ سورہ الحمد میں 7 آیتیں کہاں ہیں؟ کیونکہ 7 آیتیں سورہ الحمد میں اس وقت تک نہیں ہو سکتی کہ جب تک کہ بسم اللہ کو سورہ کا جز نہ مانا جائے. ارے پڑھا لکھا مجمع، سمجھدار مجمع میرے سامنے، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب بھی ہمارا مسلمان بھائی سورہ الحمد پڑھتا بغیر بسم اللہ کے، بغیر بسم اللہ کے، جب بھی الحمد شروع ہوا بسم اللہ غائب. تو جب آپ بسم اللہ نہیں پڑھ رہے ہیں اور سورہ کا جز نہیں مان رہے ہیں تو بغیر بسم اللہ کے سورہ الحمد میں 6 آیتیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ الحمد اس وقت تک 7 مسانی نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ بسم اللہ کو سورہ کو جز نہ مانا جائے. تو اب بغیر بسم اللہ کے سورہ الحمد پڑھنا ناجائز ہو جائے گا، پھر وہ جائز نہیں رہے گا. یہ پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی، کہ سورہ الحمد، آپ نے کہا کہ سورہ الحمد مراد ہے، تو میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ سورہ الحمد قرآن کا جز ہے یا نہیں ہے؟ ایک دلیل ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں پڑھے لکھے مجمع کے. سورہ الحمد قرآن کا جز ہے یا نہیں؟ کون ایسا مسلمان ہے جو کہہ سکے کہ سورہ الحمد قرآن کا جز نہیں ہے؟ ہے کوئی جو کہے سورہ الحمد قرآن کا جز نہیں ہے؟ سورہ الحمد قرآن کا پارٹ ہے، قرآن کا جز ہے، قرآن میں شامل ہے، قرآن میں داخل ہے، جز قرآن. پوری توجہ ہے، سورہ الحمد جز قرآن ہے. تو جب اللہ نے فرما دیا اے رسول ہم نے آپ کو قرآن دیا بطور معجزہ، جب اعلان ہو گیا کہ قرآن دیا بطور معجزہ، تو سورہ الحمد تو داخل قرآن ہے، سورہ الحمد تو جز قرآن ہے، سورہ الحمد تو داخل قرآن ہے، شامل قرآن ہے. تو جب کہا کہ پورا قرآن معجزہ دیا تو سورہ الحمد تو خود بخود شامل ہو گیا. اب الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جدا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. میں مثال پیش کر دوں تاکہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر بات واضح ہو جائے. ایک فرض ہے جو پیش کر رہا ہوں. فرض کیجئے میں کسی صاحب سے کہوں، میں لکھنؤ کا رہنے والوں اس لیے مثال دے رہا ہوں، میں کسی صاحب سے کہوں کہ میں نے آپ کو پورا ہندوستان دیا. ایک فرض ہے جو پیش کر رہا ہوں. میں نے آپ کو پورا ہندوستان دیا، اس کے بعد کہوں کہ لکھنؤ بھی دے دیا. کسی صاحب سے کہوں میں پورا ہندوستان دیا، پھر یہ کہہ دو لکھنؤ بھی دے دیا، تو اب لکھنؤ الگ سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جب کہا کہ پورا ہندوستان دیا تو لکھنؤ تو خود بخود چلا گیا. اب الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں، الگ سے اس وقت کہنا ہوگا جب لکھنؤ الگ ہو، ہندوستان الگ ہو. تبھی میں کہہ سکتا ہوں کہ پورا ہندوستان دیا اور لکھنؤ بھی دیا. تو جب سورہ الحمد جزء قرآن ہے، شامل قرآن ہے، تو جب اللہ نے فرما دیا کہ رسول ہم نے آپ کو پورا قرآن دیا، تو سورہ الحمد تو خود بخود چلا گیا، خود بخود چلا گیا. الگ سے ذکر کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن الگ ہے، 7 مسانی الگ ہے. قرآن مجید الگ ہے، 7 مسانی الگ ہے. وہ 7 جو دہرائے گئے، وہ 7 جو دہرائے گئے، ارے آپ 14 معصومین میں دیکھ لیں، کل 7 نام ہیں، کل 7 نام ہیں. ابھی گن کے دیکھ لیجئے، کل 7 نام ہیں. محمد 1، علی 2، فاطمہ 3، حسن 4، حسین 5. توجہ رہے، حسین 5. اس کے بعد چوتھے امام پھر علی، 5ویں امام پھر محمد، 6ٹھے امام جعفر، ہو گئے 6. 7ویں امام موسیٰ، ہو گئے 7. اب اس کے بعد جتنے بھی امام ہیں، کسی کے نام محمد ہے، کسی کے نام علی ہے، کسی کے نام حسن ہے. یہی 7 جب دہرائے گئے تو 14 بن گئے.
ایک صلوات بھیجے برن آواز سے بر محمد و آل محمد. اسی لیے اعلان فرمایا کہ رسول ہم نے آپ کو 2 معجزے دیے ہیں، ایک قرآن دوسرے اہل بیت. دوسرے لفظ میں کہوں کہ ایک قرآن صامت دوسرے قرآن ناطق. اسی قرآن ناطق کے 5ویں پارے کی ولادت کے جشن کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. آج ایک فرق ہے اور ولادتوں میں، آج ولادت فرق ہے. میں توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی. فرق کیا ہے کہ آج روایت بتاتی ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام جناب فاطمہ زہرا کے شکم میں آئے تو پیشانی میں نور تھا، پیشانی میں نور تھا. لیکن جب امام حسین علیہ السلام شکم میں آئے تو پیشانی کا نور کئی گنا زیادہ بڑھا ہوا تھا. شہزادی کی پیشانی کا نور کئی گنا زیادہ بڑھا ہوا تھا، نور زیادہ تھا. جب امام حسین شکم میں آئے تو نور زیادہ تھا. اگرچہ مرتبے میں فرق نہیں ہے، جو مرتبہ امام حسن کا ہے وہی مرتبہ امام حسین کا ہے. پھر کیا سبب کہ جب امام حسن شکم میں ہے تو نور کم ہے؟ عجیب چیز پیش کرنا چاہتا ہوں روایت کے سہارے کہ جب وہ آئے شکم میں تو نور کم، جو امام حسین شکم مادر میں آئے تو نور بہت بڑھ گیا. جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بات پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا فرق یہ ہوا کہ جب حسن شکم میں تھے تو اکیلا حسن کا نور تھا. ارے توجہ رہے. جب حسن شکم میں تھے تو اکیلا حسن کا نور تھا. جب حسین شکم میں آئے تو 9 اماموں کا نور بھی شامل ہو گیا. آج 10 اماموں کے دنیا میں آنے کی عید ہے کیونکہ امام حسین کے صلب میں 9 اماموں کا نور پہلے سے موجود تھا. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے بر محمد. بس یہ چند جملے اپنے آقا سے متعلق. اب چند جملے یہاں کی زیارت کے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں اور جس سرزمین پر آپ تشریف فرما ہیں اس سلسلے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جو زائرین یہاں پر تشریف لائے مرتبہ بہت بلند ہے ان کا، بہت شرف ہے ان کا. یہاں تک کہ روایت میں موجود ہے کہ اگر کوئی امام حسین کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے یہاں زیارت کرے تو جب پلٹ کر وطن پہنچے گا تو اس طرح سے گناہوں سے پاک و صاف ہوگا کہ جس طرح سے بچہ شکم مادر سے جب باہر آتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا ہم کو یہ شرف دیتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے واپس جائیں گے تو سارے گناہ معاف ہوں گے. اب مولا نے اپنا کام کر دیا، اب ہم کو یہ کرنا ہے کہ اس کے بعد کوئی گناہ نہ کریں، اس کے بعد کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو. تو یہ شرف ہے، یہ مرتبہ ہے. ایک عجیب چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو صرف مدینہ منورہ کو حاصل ہے، یا امام حسین کے روضے کو، یا مدینہ منورہ کو حاصل ہے، یا صرف امام حسین کے روضے کو، کہ یہاں جب روضے کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں تو پھر مکمل نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر کامل نماز پڑھ سکتے ہیں. گویا یہ شرف دیا اپنے زائرین کو کہ دیکھو اپنے کو غریب الوطن نہ سمجھنا. ارے توجہ چاہ رہا ہوں. جس طرح سے اپنے گھر میں تم پوری نماز پڑھتے ہو، اپنے وطن میں پوری نماز پڑھتے ہو، تم میرے روزے میں پوری ہی نماز پڑھو. میں غریب الوطن ہوں مگر تم کو اپنا گھر جو ہے تم کو وطن بنائے دے رہا ہوں. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد وعلیہ. میں اپنے روزے کو تمہارا وطن بنائے دے رہا ہوں. جس خاک کے اوپر تشریف فرما ہے اس کے سامنے سونا گرد ہے، اس خاک کے سامنے سونا گرد ہے. ایک روایت، ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں، بس 5-7 منٹ اور لینا آپ حضرات کے. وہ روایت اس طرح سے ہے، وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ مرزا شیرازی ایران کے ایک بہت بڑے عالم ایک عیسائی راہب کے بارے میں یہ مشہور ہوا کہ اس میں یہ طاقت ہے کہ جو چیز ہاتھ میں ہوتی ہے وہ بتا دیتا ہے. جو چیز جس کے ہاتھ میں ہوگی اس میں اتنی روحانی طاقت تھی کہ وہ بتا دیتا ہے. مرزا شیرازی نے، بہت بڑے عالم ایران کے، بہت بڑے، 100-150 سال پہلے کا واقعہ. انہی نے کہا کہ میں بھی ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں بھی ملنا چاہتا ہوں.
اب اس نے اپنے روحانی طاقت دکھانا شروع کی کہ فلاں کی جیب میں یہ ہے، فلاں کی مٹھی میں یہ ہے، سب بتاتا چلا جا رہا ہے۔ مرزا شیرازی تشریف فرماتے وہاں ان کی مٹھی میں بھی کچھ تھا۔ ارے ظاہری توجہ سے سنے تو پیش کر رہا ہوں، ان کی مٹھی میں بھی کچھ تھا۔ جیسے ہی مٹھی پر نگاہ ڈالی اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، اس عیسائی راہب کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، گھبرا گیا، پریشان ہو گیا۔ مرزا شیرازی ہمارے بہت بڑے عالم، اس سے پوچھتے ہیں یہ گھبرا کیوں رہے ہو، یہ پریشان کیوں ہو رہے ہو، یہ پیشانی پر پسینہ کیسا؟ وہ عیسائی راہب جواب دیتا ہے کہ میرا علم غلط نہیں ہو سکتا مگر مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ میرا علم غلط نہیں ہو سکتا مگر مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ کیا تمہارا علم بتا رہا ہے کہ آپ کی مٹھی میں جنت کی خاک ہے، آپ کی مٹھی میں جنت کی خاک ہے۔ یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرا علم غلط نہیں ہو سکتا مگر آپ کی مٹھی میں جنت کی خاک آئی کہاں سے؟ انہوں نے کہا یہ کربلا کی خاک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے معمولی جگہ نہ سمجھیے، جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں کی مٹی جو ہے وہ جنت کی خاک ہے۔ یہاں کی مٹی، کربلا کی مٹی، یہ جنت کی مٹی ہے، یہ جنت کی خاک ہے۔ بس میں آپ کی زحمت مکمل کرنا چاہتا ہوں اور ایک اعتراض ہے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ خاک کربلا پر جب سجدہ کرتے، بہت اہم پہلو، اس سے زیادہ وقت نہیں لینا پڑا، بہت اہم پہلو جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سجدگاہ پر جو سجدہ کرتے ہیں تو اعتراض کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو بت پرستی کا نعرہ دیا جاتا ہے، صاحب یہ تو بت پرستی کرتے ہیں، سجدے کو وہ کہتے ہیں آپ بت پرستی کرتے ہیں، اور صاحب یہ سمجھتے ہیں کسی اور چیز پر سجدہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ شرعی طور پر ہم پاک مٹی پر سجدہ کر سکتے ہیں، ہم سبزے پر سجدہ کر سکتے ہیں، پتھر پر سجدہ ہو سکتا ہے، اور بہت سی چیزیں اس پر سجدہ ہو سکتا ہے، لیکن کربلا کی خاک پر سجدہ کرنا سب سے اولا اور افضل ہے، سب سے اولا افضل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور چیزوں پر خاک کا، اور چیزوں پر سجدے کو جائز نہیں سمجھتے۔ یہ کیوں حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ خضوع و خشوع میں ہمارے کبھی کبھی فرق آ جاتا ہے، ہماری نمازیں ناقص ہوتی ہیں، ہماری نمازیں نامکمل ہوتی ہیں، خضوع و خشوع میں فرق آ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں آپ کہ کربلا کی خاک پر جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو جو نماز میں خضوع و خشوع کی کمی ہوتی ہے وہ خاک پورا کر دیا کرتی ہے، اس کمی کو یہ پورا کر دیا کرتی ہے۔ یہ کربلا کی خاک کی خصوصیت ہے، اس پر سجدے کی خصوصیت۔ بس یہاں پر ایک اعتراض، اس کا جواب آپ کی خدمت مکمل کروں۔ یہاں پر ایک بات، بہت اعتراض سخت کیا جاتا ہے، وہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم کربلا کی خاک پر سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں کے جو شہید، کربلا کے شہید، ان کے خون کا، قطرے کا اگر کروڑواں حصہ بھی اس خاک میں شامل ہو تو ہمارے سجدوں کا معراج ہو جائے گی، سجدوں کا معراج ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، وہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر جو کربلا میں جنگ ہوئی تو جہاں 72 کے خون گرے اس میں، وہاں یزیدی لشکر والے بھی تو قتل ہوئے، ان کے بھی خون اسی خاک میں شامل ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم خاک کربلا پر سجدہ کرتے ہیں تو جہاں پاک ذرات ہیں وہاں نجس ذرات بھی اس میں ہیں۔ جب ہم سر کے اوپر خاک کربلا رکھتے ہیں جہاں پاک خون کے ذرات ہیں وہیں پر ان قاتلوں کا خون کے ذرات بھی اس میں شامل۔ دیکھیے ایک اعتراض جو کیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں اس کا جواب ہو جائے اور بچے اور جوان اس کو یاد کر لیں تاکہ اس کا جواب کیا ہے کہ جہاں یہاں پاک خون کے ذرات ہیں وہاں امام حسین کے ہاتھوں سینکڑوں یزیدی قتل ہوئے، جناب عباس کے ہاتھوں قتل ہوئے، جناب علی اکبر کے ہاتھوں قتل ہوئے، جناب قاسم کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ تو ان کا خون کہاں گیا؟ ان کا خون بھی تو اسی زمین میں شامل ہوا۔ تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں خاک کربلا پر تو جہاں پاک خون ہے وہاں نجس کے خون کے ذرات بھی ہیں۔ جب ہم چومتے ہیں، دیکھیے بہت سخت اعتراض ہے، بہت سخت اعتراض ہے، چاہتا جواب ہو جائے اس کا۔ جب ہم اس کو چومتے ہیں تو جہاں پاک ذرات ہیں وہاں نجس ذرات کو بھی چومتے ہیں۔ جب ہم سر پر رکھتے ہیں تو جہاں پاک ذرے ہیں خون کے وہاں نجس بھی اس میں شامل ہے۔ اعتراض کیا جاتا ہے۔ اعتراض بظاہر بہت مشکل مگر جواب بہت آسان ہے۔ پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ دریا بہہ رہا ہے، اس میں سے کوئی نجس جانور گزر گیا
تو دریا کی طہارت پر کوئی اثر نہیں آتا. میں توجہ چاہوں گا, دریا کی طہارت پر کوئی اثر نہیں آتا. ارے اہل بیت طہارت کے دریا ہیں, ان پر کسی نجاست کا کوئی اثر نہیں ہونے والا. پہلی بات تو یہ. دوسری چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر نجس ذرے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ پاک ذروں کے ساتھ نجس ذرے بھی ہیں, لہذا ہم چومتے ہیں تو دونوں کو, سر پر رکھتے ہیں تو دونوں کو, سجدہ ہوتا تو دونوں پر. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے کہ ایسا جواب دینا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد بھی زبان نہیں کھل سکتی کسی کی. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اتنا بتا دو کہ قرآن مجید کو جب تم سر پر رکھتے ہو, جب قرآن مجید کو تم چومتے ہو, تو مجھے اتنا بتاؤ کہ اس قرآن مجید میں جہاں رسول اللہ کا تذکرہ, جہاں جناب ابراہیم کا تذکرہ, جہاں جناب موسیٰ کا تذکرہ, جہاں جناب عیسیٰ کا تذکرہ, جہاں تمام انبیاء کے پاک و پاکی کا تذکرے, تو اسی قرآن میں فرعون بھی ہے, اسی میں نمرود بھی ہے, اسی میں حامان بھی ہے, اسی میں شداد بھی ہے, اور اسی میں شیطان بھی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تم قرآن مجید چومتے ہو تو ان آیتوں کو کیا ہٹا دیتے ہو کہ جس میں فرعون کا نام, جس میں شداد کا نام, جس میں حامان کا نام, جس میں شیطان کا نام, کیا ان کو ہٹا دیتے ہو؟ نہیں, پورے قرآن کو سر پر رکھتے ہو, پورے قرآن مجید کو چومتے ہو. جب کہا جائے گا ایسا کیوں, تو فوراً جواب دیا جائے گا کہ قرآن کی طہارت ان تذکروں پر غالب آ گئی. تو جس طرح سے قرآن صامت کی طہارت ان تذکروں پر غالب آ گئی ہے, اسی طرح سے قرآن ناطق کے خون کی طہارت بھی ان پر غالب آ گئی. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے پر محمد مولا. بس 1 منٹ سے زیادہ آپ حضرات کے نہیں لینا ہے, لیکن بڑی ناانصافی ہوگی کہ جس کی شب ولادت ہے اس کا تذکرہ نہ ہو. جناب عباس علیہ السلام, دونوں روزے چمک رہے ہیں, دونوں روزے دمک رہے ہیں, دونوں روزے روشن ہیں, تذکرہ نہ کیا جائے اگر 1 منٹ تو بڑی ناانصافی ہوگی. لہذا ایک ایسی چیز آپ کے سامنے پیش کرنا, ابھی جا کر دیکھ لیجیے گا. جناب عباس کی اب زیارت آپ پڑھیں گے, یہ زیارتیں علماء کی طرف سے نہیں ہیں, یہ فقہا نے نہیں بنائی ہیں زیارتیں, یہ ائمہ کی طرف سے وارد ہوئی ہیں. یہ زیارتیں جو وارد ہوئی ہیں یہ ائمہ معصومین کی طرف سے ہیں. اب سنیے جو پیش کرنا چاہتا ہوں جناب عباس کے سلسلے میں. جناب عباس کے سلسلے میں چھٹے امام کا جملہ ہے زیارت میں, امام جعفر صادق علیہ السلام. بس اسی جملے کے اوپر بات مکمل ہو جائے گی. چھٹے امام کا جملہ ہے زیارت میں, رفع ذکر کافی علیین, رفع ذکر کافی علیین. اے عباس, آپ کا ذکر علیین میں ہے, آپ کا ذکر علیین میں ہے. ارے زمین کے اوپر ہم اہل بیت کا تذکرہ کر رہے ہیں, زمین کے اوپر ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو صرف یہیں پر یہ مجمع نہیں ہے, بلکہ آسمان پر بھی مجمع ہے, عرش پر بھی مجمع ہے, طوبہ کے سائے میں بھی مجمع ہے, بیت معمور پر بھی مجمع ہے. وہاں کس کا مجمع ہے؟ یہاں ہمارا مجمع, وہاں انبیاء کا مجمع ہے, وہاں ملائکہ کا مجمع ہے, وہاں انوار اہل بیت ہے. پوری توجہ چاہوں گا, مجھے اتنا بتا دو کہ جب ہم یہاں جمع ہوتے ہیں تو محمد و آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے, اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے. جب عرش پہ اہل بیت خود جمع ہوتے ہیں تو کس کا تذکرہ کرتے ہیں؟ جب ملائکہ جمع ہوتے ہیں تو کس کا تذکرہ کرتے ہیں؟ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ رفع ذکر کا فی علیین. اے عباس, تمہارا ذکر علیین میں ہے. علیین اس مقام کا نام ہے جہاں انوار اہل بیت ہے, جہاں انبیاء کی ارواح ہیں, کہ جہاں پر ملائکہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم زمین پر بیٹھتے ہیں تو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں, جب اہل بیت عرش پر بیٹھتے ہیں تو عباس کا تذکرہ ہوتا ہے. بس اس سے زیادہ آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرنا چاہتا, کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. پالنے والے تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ اس انتہائی مقدس و مبارک موقع کے طفیل میں پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے,
ہمیں نیک اعمال کے توفیقات عنایت فرما دے، ہمیں جو مریض ہیں انہیں شفا عنایت فرما دے، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، جہاں جہاں دوستداران محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ و معمور رہے۔ پالنے والے عراق میں جو مومنین کا قتل عام ہو رہا ہے، روز جو دھماکے ہو رہے ہیں، اور اہل بیت کے چاہنے والے جو شہید ہو رہے ہیں، پالنے والے ان دھماکہ کرنے والوں کو، ان کے سرداروں کو، ان کے رہبروں کو نیست و نابود فرما دے۔ پالنے والے جتنی بھی مملکت اسلامیہ ایران میں، عراق میں، لبنان میں، فلسطین میں، یمن میں، بحرین میں، سیریا میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، جہاں جہاں بھی مومنین پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، پالنے والے آپ پالنے والے مومنین کی حفاظت فرما اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ پالنے والے پرچم اسلام سربلند رہے، پرچم کفر و نفاق سرنگو رہے۔ پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے کردار ہمارے عمل سے راضی نہ ہو جائیں۔ پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے غلاموں جانثاروں میں شمار فرما۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے محمد